وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور یاد کر لو، اذکر اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پکا وعدہ ہم نے لے دیا. یہ ہو گیا قسم مولانا. اخذ المیثاق خود بخود ایک قسم ہے. اخذ المیثاق پکا وعدہ لینا، قسم بھی اس لیے لیا جاتا ہے کہ بات پکی ہو جائے، مضبوط ہو جائے. اخذ المیثاق قسم ہے، جواب قسم ہے. لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی آپ عبادت نہیں کریں گے. ایک وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ، یہ لا تعبدون لفظاً خبر ہے لیکن معنوی طور پر انشاء ہے. اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدوا الا اللہ، یہ معطوف علیہ ہو گیا مولانا. وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کر لو. وَذِي الْقُرْبَى، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ. وَالْمَسَاكِينِ، مسکینوں کے ساتھ. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے حسین اور خوبصورت قسم کی بات کہا کرو، اچھی بات کہہ دو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، جیسے کہ پٹھان اور بلوچ بہت اخلاق سے بات کرتے ہیں. تسو کے استخنم سدے ہے، استخنم سدے ہے، تا کم زائن راغلی دے ہے. سمجھ شریف میں آئے گی نا. اڑے بلوچ بھائی، بلوچ بھائی، یہ راستہ، یہ میں لی مارکیٹ جا رہا ہوں، راستہ کون سا ہے؟ اڑے ہم کو کیا پتہ ہے، اڑے وہ ایسا بھی نہیں کرے گا. ایسا اڑے ہم کو کیا آگے اڑے جائے گا، کسی سے پتہ کرے گا. اڑے سمجھے. وہ کار والے کی کار سامنے، ٹریفک بند ہو گیا، رش ہے، ٹریفک، نئی کار ہے، آسمانی رنگ کے کار ہے، بہترین نئی کار ہے، اور پیچھے بلوچ کی کیا ہے، گدھا گاڑی ہے. سمجھے. اب ہو گیا اور رک گیا، غصے میں آیا. اڑے ہوئے اپنے ڈبے کو ہٹائے گا، ہمارا گاڑی کو روکا ہے. سمجھ میں نہیں ہے ایسے میں. اڑے ہوئے اپنا ڈبہ ہٹائے گا، ہمارا گاڑی کو روکا ہے. سمجھیے. تو دیکھو کس طرح ہمارا انداز بولنے کا اچھا ہے. سمجھیے. بالکل. اس لیے میں تو اسی طرح بلوچ ہوں نا، تو مجھے بالکل یہ سنجیدگی منجیدگی آئی بھی نہیں. سمجھے. تو لوگ بھی بالکل ہمارا انداز وہی گفتگو کا ہوتا ہے ان کا. اڑے تم کو پتہ ہے کیا ہے اڑے؟ اڑے موسیٰ علیہ السلام اللہ کا لاڈلا تھا نا، اللہ کا لاڈ. کہا اللہ اپنا جلوہ دکھائے گا. اللہ نے کہا چھوڑ، جلوہ ولوہ نہیں ہے. اڑے آپ کو پتہ ہے پھر بھی اڑے موسیٰ علیہ السلام کہتا ہے نہیں اللہ ہم نہیں چھوڑے گا، جلوہ دکھائے گا. اس نے کہا جا، جلوہ ولوہ نہیں ہے. سمجھے. پھر اڑے اللہ نے نہیں چھوڑا، جلوہ ملوہ نہیں ہے. پھر کہا نہیں جلوہ دکھا. اڑے پتہ ہے پھر کہا ابھی برداشت کرے گا. اڑے اللہ نے جلوہ دکھایا، موسیٰ کلٹی ہو گیا. سمجھے بھی. بولو. یہ ہماری فصاحت اور بلاغت ہے. مجھے ایک بہت بڑا سردار بلوچ، اس نے کہا کہ میرے بیٹوں کا نکاح آپ پڑھائیں گے. سمجھے. محبت ہوتی ہے. سمجھے. بہت سے سردار، اور چونکہ میں سیاسی آدمی بھی نہیں ہوں، مذاق کرتا ہوں. سمجھے. جاہلوں کے ساتھ جاہل ہوں، بچوں کے ساتھ بچہ ہوں، بڑوں کے ساتھ بڑا ہوں. سمجھے. بس یہ طبیعت ہے. تو محبت کرتے ہیں مجھ سے، یہ سردار لوگ بہت محبت کرتے ہیں. تو سردار نے کہا کہ میرے بیٹوں کا نکاح آپ ہی پڑھائیں گے. میں چلا گیا ان کی مسجد میں، عشاء کی نماز میں نے پڑھائی. عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد ایک بلوچ کھڑا ہو گیا جو میرا تعارف کر رہا ہے کہ نماز کے بعد ہی ہے کہ نکاح ہوگا اور بیان بھی ہوگا. انہوں نے مسجد کے سامنے گلی میں ٹینٹ لگائی تھی کہ اسی ٹینٹوں میں جلسہ بھی ہوگا اور پھر نکاح ہوگا. تو اب وہ میرا تعارف کر رہا. میں نے سلام پھیرا، دعا میں نے کر لی. وہ کھڑا ہو گیا. اڑے وہ یہ سنے گا، اعلان سنے گا. اڑے وہ سنے گا، اعلان سنے گا. اڑے ہمارا مناظرہ آیا ہے. اڑے ہمارا کیا ہے؟ مناظرہ آیا. بڑا مناظرہ آیا ہے، بڑا عالم ہے. اڑے بیان کرے گا، تم سارا بیٹھے گا. یہ گلی میں بیان ہوئے گا. بولو. یہ گلی میں سامنے روڈ پہ بیان ہوئے گا، تم کے کوئی بھی نہیں جائے گا. سمجھے. مجھے ایسی ہنسی آ رہی تھی، میں درود پڑھ رہا تھا لیکن میں کنٹرول نہ ہو سکا. سمجھے. کہ وہ جو پھر خاص طور پر اس کے منہ سے جو پیارے انداز میں جو اس کی عقیدت میں بڑے ہوتے اللہ والے لوگ ہیں. سمجھے. تو یہ بھی ہمارا ایک انداز ہے. لیکن بعض جگہوں میں
انداز سادہ بھی ہو، جو کچھ بھی ہو، سمجھے، اللہ کو وہ محبوب بھی ہوتا ہے، سمجھ شریف میں، وہ اللہ کو محبوب بھی ہوتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ الاہم فلاہم سے نیچے آ رہے ہیں، ترقی من الادنی الی الاعلی نہیں ہے، الاہم فلاہم سے آپ کو بتایا تھا نا، جیسے کہ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، یہاں بھی یہ سے وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کر دو، وَذِي الْقُرْبَىٰ، اور فرماتے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا، ایک رشتے کا بھی ثواب ہے، اخلاق کا بھی ثواب ہے، وَالْيَتَامَىٰ، اور یتیموں کے ساتھ یہ کہ احسان کر دو، یتیم کے ساتھ آپ یہ کہ احسان کر دیں گے آپ کو ثواب ملے گا جس کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ انسانوں میں یتیمی باپ کی طرف سے ہے اور جانوروں میں یتیمی ماں کی طرف سے، آئے سمجھ، انسانوں میں یتیمی باپ کی طرف سے، معنی یہ ہے کہ اللہ کا بھلا کرے بچے ہیں بالغ نہیں ہیں، بلوغیت سے پہلے ان کے ابا کا انتقال ہو گیا، وہ یتیم ہوں گے، سمجھے۔ باقی بکریوں کے اندر بکری کے بچے کی ماں بکری مر جائے تو وہ یتیم ہو گئی، سمجھے، لیکن بکرا مر جائے تو کوئی مسئلہ، وہ تو ٹیوشن پڑھا کر کے چلا گیا۔ آپ کو سمجھ نہیں ہے، بکرے کو بچہ تھوڑی جانتا ہے، بکری کا بچہ وہ تو یتیم ہوگی غریب، جب یہ ہے کہ کیا ہے، جب اس کی ماں مر جائے گی، ایسے میں گائے کے بچے کی گائے مر جائے تو وہ یتیم ہو گیا، باقی بیل مر جائے، اس میں کیا ہے، سمجھے۔ والمساکین، اور مسکین، فقر و فاقہ والے، کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ وقولوا للناس حسنا، ترکیب بالکل آسان، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کر لو، زکوٰۃ دے دو، اقیموا صلاۃ المسلمین وآتوا زکاۃ المسلمین، اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ ہم نے آپ سے پکا وعدہ لے لیا، فقبلتم، تم نے قبول بھی کر لیا، پھر افسوس کی بات ہے، ثم تولیتم، پھر تم نے روگردانی کر دی، الا قلیلا منکم، ہاں تم میں سے بہت کم لوگ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، تم نے روگردانی کر دی، وانتم معرضون، حالانکہ تم لوگ روگردانی کرنے والے ہو، اعراض کرنے والے ہو۔ مولانا پہلا مسئلہ ہے کہ تولیتم کی ضمیر سے انتم معرضون، یہ جملہ حال مؤکد بنے گا، تاکید ہے، دونوں کا ایک ہی معنی ہے، حال مؤکد۔ دوسرا یہ ثم تولیتم، پھر تم نے روگردانی کر دی، عن الوفاء بالعہد، عن الوفاء بالعہد، میرے عہد کو پورا کرنے سے تم نے روگردانی کر دی، وانتم معرضون عن النظر والفکر، اور نظر و فکر سے تم لوگ ہمیشہ روگردانی کرنے والے ہو، اس وقت حال مؤسس بنے گا، سمجھتا ہے۔ تولا قرآن میں کئی جگہ پر آ جائے گا، تولا کا معنی دوستی کی بھی آئے گا، تولا کے معنی روگردانی کی بھی آ جائے گا، اور تولا کا معنی نگرانی کر لینا کسی چیز کا، تولا بہذا اس کی ذمہ داری اس نے لے لی، سمجھتا ہے، ان معنوں میں آئے گا مولانا۔ اس کے بعد ایک مسئلہ سمجھو، بسا اوقات اللہ پاک کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو وہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، وہ مامور جس کا حکم دیا اللہ نے، مامور بھی، وہ داخل تحت القدرت ہے، تو عین مامور بھی مراد ہوگی، عین مامور بھی۔ اور کبھی اللہ حکم دیتا ہے کسی چیز کا، وہ مامور داخل تحت القدرت نہیں ہے آپ کی، تو اس وقت اس کا ثمرہ اور اس کا سبب مراد ہوگا، سمجھے۔ المامورات التی داخلت تحت القدرت ہے، وہ مامورات داخل تحت القدرت ہے، مامور بھی، ہاں تو پھر ٹھیک ہے، عین مامور بھی مراد ہوگی امر سے۔ لیکن اگر آپ کے داخل تحت القدرت نہیں ہے تو پھر یہ کہ اس کے اسباب اور اس کے ثمرات مراد ہوں گے۔ اب قولوا للناس حسنا، اقیموا الصلاۃ، آتوا الزکاۃ، صلاۃ مامور بہا ہے، زکوٰۃ مامور بھی ہے، یہ داخل تحت القدرت ہے، ان کو ہم بجا لائیں گے۔ لیکن آپ کو کہتے ہیں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، بولو سارعوا الی مغفرۃ، اللہ کی مغفرت کی طرف، تو مغفرت تو غفور کی صفت ہے، غافر کی صفت ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں، یہ تھوڑی تیرے داخل تحت القدرت ہے، دوڑ لگاؤ مغفرت کی طرف، سارعوا الی مغفرۃ من وجنت، جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، جنت کے تمہارا دادا دوڑ لگائے گا، جنت کدھر ہے، کون سی گاڑی جاتی ہے، KTC کی یا کوئی اور گاڑی ہے، سمجھے۔ اس لیے اب مانا ہوگا سارعوا الی اعمال توجب المغفرۃ والجنت، ان اعمال کی طرف جو کہ اللہ آپ کا بھلا کرے جنت تک آپ کو پہنچائیں، وہ اعمال جو کہ سبب ہے جنت کے اور مغفرت کی۔ یہ خود المغفرت والجنت داخلتان تحت القدرت نہیں ہے، اللہ کے لیے مسئلہ آپ کو سمجھا نہیں ہے، اس لیے قاعدہ یہ نکلا کہ وہ مامور بھی، ہاں
کہ جو داخل تحت القدرت ہے عین معمور بھی مراد ہوگی، اور اگر وہ داخل قدرت نہ ہوں تو پھر یہ کہ ان کے اسباب اور ثمرات مراد ہوں گے۔ اس کو نوٹ کر لینا، یہ قرآن میں آپ کو کام دے گا۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ چلے گا مولانا۔ اب وہ ترکیب بالکل ہو گئی آسان، آپ کو بتا دی اذا اخذنا میثاق بنی اسرائیل، یہ ہو گیا، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ کیا ہے یہ؟ کیا کہتے؟ قسم، لا تعبدوا الا اللہ واحسنوا بالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ سارے معطوفات یہ ہو گیا جواب قسم، ہو گیا مولانا۔ اور یہ داخل ہوں گے اس مضاف نے لے کے مضاف مضاف مل کر کے اذکر کے لیے مفعول بھی ہو گیا۔ ثم تولیتم فقبلتم، تم نے قبول کر لیا، فہوائے کلام نکالیں گے۔ ثم قبلتم، تم نے قبول کر لیا، ففعل فقبلتم، تم نے قبول کر لیا، ثم تولیتم، پھر تم نے روگردانی کر دی، الا قلیلا منکم وانتم معرضون، ہو گیا مولانا۔ اب مسئلہ ہو گیا، میں نے عرض کیا کہ یہاں سے خطاب ہے بنی اسرائیل الذین فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اترکوا ما فعل آباؤکم، تمہارے آباء و اجداد نے جو کچھ کیا اس کو چھوڑو، اپنے کردار کو سمجھ۔ جیسے کہ آپ لوگ کہتے ہیں، ہم لوگ جو ناچتے ہیں نا، علماء دیوبند زندہ آباد، علماء دیوبند زندہ آباد، زندہ آباد، ہمارے اکابرین یہ کرتے تھے، ہمارے اکابرین نے یہ کیا، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام، افشوا السلام، اسلام کو پھیلاؤ۔ کیا یہ علماء دیوبند کی نشانی ہے؟ افشوا السلام کا ترجمہ کیا کر دیا؟ اسلام کو پھیلاؤ۔ محمد قاسم نانوتوی نے اور رشید احمد گنگوئی نے، شیخ الہند نے مالٹا کی جیل میں اسلام کا کلمہ بلند کیا، تو نے تو بغیرت حدیث کا ترجمہ بھی تو غلط کیا۔ تیری مناسبت کیا ہے علماء دیوبند سے؟ افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام، یہ علماء کی دیوبند کی تاریخ بیان کر رہا ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا وعدہ۔ اوفو کو کیا پڑھ رہے ہیں؟ اوفو، اس کو اوفو اور اوفو، صلو اور صلو کا فرق معلوم نہیں ہے، یہ علماء دیوبند کے یادگار اسلاف ہیں۔ اس لیے یہ جو ابن خلکان تھا، یہ ابن خلکان لوگ اس کو پڑھتے، یہ ہے ابن خلکان۔ یہ جہاں بھی بیٹھ کر کے کہتا کان ابی عالما کبیرا وکان جدنا الحمدللہ عالما کبیرا وکننا کذا وکذا وآباؤنا کذا وکذا، میرے آباء و اجداد بڑے تھے، پدرم سلطان بود، میرا پدر سلطان تھا، اتنے بڑے تھے، سمجھے بھائی جان؟ ہاں، ابا ایسا تھا، دادا ایسا تھا، پردادا ایسے تھا، نسل در نسل ہم لوگ بڑے لوگ تھے، نسل در۔ تو لوگوں نے کہا خل کان کذا، یعنی اترک کان ابی کذا وکان جدی کذا وکان فلان، اترک، اس وجہ سے اس کا نام ہو گیا ابن خلکان۔ یہ ابن خلکان نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ ابن خلکان۔ چھوڑ ایسی باتیں، تو بتا دے کہ تیرے اندر کیا ہے، تو کتنے پانی میں ہے، سمجھے؟ محمد قاسم نانوتوی، یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ واقعتاً یہ بڑے لوگ تھے، بہت بڑے لوگ تھے۔ محمد قاسم نانوتوی کا اگر میں ان کی طرف نسبت کرنے والے اور رشید گنگوئی کا علم بھی تو دکھاؤں نا، سمجھے بھائی جان؟ محمد قاسم نانوتوی کی پھر حافظوں کی طرح جو ہے نا، ملا حسن قاضی حمداللہ کی عبارت حافظوں کی طرف پڑھنا، کہیں پر اللہ کا اس کو کیا ہے، کہیں اس کو جھٹکا بھی نہ لگے، وہ محمد قاسم نانوتوی بننے کی پہلی کوشش بھی تو کرو۔ خود تو حال یہ ہے کہ اوفو کو اوفو پڑھ رہا ہے، اور یہ محمد قاسم نانوتوی کے علوم کا حامل بنا ہے، ان کے علوم کا وارث بنا ہے، سمجھتا مولانا؟ چھوڑو ان کو، اب تم اپنا مسئلہ ٹھیک کر دو مولانا۔ اب خیال کر لینا، میرے پیارے کے زمانے میں جو بنی اسرائیل تھے ان سے 4 قسم کا عہد لیا گیا تھا۔ لا تسفکون دماءکم، ایک دوسرے کے خون نہیں بہائیں گے۔ ولا تخرجون انفسکم انفس اخوانکم من دیارکم من دیارہم، بھائیوں کو اپنے گھروں سے نکال کر کے جلا وطنی پر آمادہ نہیں کریں گے۔ اور ایک دوسرے کے خلاف پشت پناہی نہیں کریں گے۔ بنو قریظہ کسی قوم کو سپورٹ نہیں کرے گی بنو نذیر کے خلاف، اور بنو نذیر بنو قریظہ کے خلاف، ایک دوسرے کے خلاف کسی کے پشت پناہی نہیں کرو گے۔ یہ 3۔ اور چوتھا یہ ہے کہ اگر تمہارا بندہ بنو قریظ کا قید میں چلا جائے تو دونوں فریق مل کر کے اس کو چھڑائیں گے، بنو نذیر کا بھی جائے اسی طریقے پر اس کو چھڑائیں گے۔
سمجھتے ہیں؟ 4 باتیں معمور بہا ہے، سمجھے؟ 4 باتوں کا ان کو حکم ہو گیا. آیا سمجھ میں؟ اب انہوں نے کیا کر دیا؟ یہ کر دیا، قریظہ نے اوس سے دوستی رکھی، اور اوس اور خزرج کی 150 سال کی لڑائیاں تھیں. آپ نے تو سنا ہے، اوس اور خزرج کی 150 سال کی لڑائیاں تھیں، اور قریظہ نے اوس کے ساتھ دوستی رکھی، اور اللہ کا بھلا بنو نذیر نے انہوں نے خزرج کے ساتھ دوستی رکھی. اب ظاہر ہے کہ اللہ کا بھلا کرے، ادھر یہودی ہے، یہ اوس اور یہ خزرج کی لڑائی ہے، اور پیچھے یہود وہ ملے ہیں یہاں اوس کے ساتھ بنو قریظہ. تو ظاہر ہے کہ جب یہ ہے کہ اوس جب یہ ہے کہ خزرج سے لڑ رہا ہے، اور خزرج کے ساتھ کون ملا ہوا؟ ان کے ساتھ اللہ کا بھلا کرے قریظہ والے مل گئے، تو ان کی لڑائی بھی تو ان سے ہو رہی ہے. آیا سمجھ میں نہیں ہے؟ تو اس طریقہ پر یہ ہے کہ یعنی ایک کہتا ہوں آپ کو ناک کو نہ پکڑنا، سمجھ رہی؟ آپ نے اس طرح آپ نے کہا کہ مولوی منظور کہتے ہیں ناک کو نہیں پکڑنا، نہیں پکڑا ادھر سے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ لیکن آپ نے ادھر سے پکڑا، دیکھا؟ آیا سمجھ میں؟ تو اس طریقہ پر واسطہ ہو گیا سر درمیان میں، تو تب بھی ناک کو تو پکڑ رہے، سمجھے؟ اب یہ طریقہ پھر خون ریزی بھی ہوتی تھی، گھروں سے نکالا بھی جاتا تھا، ایک دوسرے کے خلاف پشت پناہی بالواسطہ بھی ہوتا تھا. یہ 3 باتوں میں تو مجرم تھے، ان کے یہ ہے کہ اللہ کا مرتکب، ان کو تو انہوں نے بجا نہیں لایا. ہاں اگر ان کا کبھی بنو قریظہ کا کوئی بندہ یہ ہے کہ قید میں چلا گیا، یا یہ ہے کہ اللہ کا بنو نذیر کا، تو پھر مل کر کے اللہ کا بھلا کرے پیسے جمع کر کے اکٹھا کر کے سفارش کر کے اس کو قید سے چھڑاتے تھے. اس پر عمل تھا، باقی 3 باتوں پر عمل نہیں تھا. تو اس کو قرآن کہتا کہ یہ کون سا طریقہ ہے؟ آدھا تیتر آدھا بٹیر، بولو آدھا تیتر آدھا بٹیر. افتؤمنون ببعض الکتاب بالامور الثلاثۃ وتکفرون ببعض، نہیں، افتؤمنون ببعض الکتاب بالاسارہ، قیدی والے پر تو تمہارا عمل ہے، وتکفرون ببعض، اور 4 کو تو تم نے چھوڑ دیا. یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر. آیا مسئلہ میں؟ صحیح ہے، سبحان اللہ، بڑے آدمی آپ. چلیے گا مولوی صاحب. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یاد کر لو جب آپ سے پکا وعدہ ہم نے لیا. جواب یہ ہے کہ جواب قسم یہ کہ لا تسفکون دماءکم، خون اپنے نہیں بہائیں گے، یعنی لا تسفکون دماء اخوانکم. مولانا کون اپنا خون خود بہاتا ہے؟ لا تسفکون دماءکم دماء اخوانکم ولا تخرجون انفسکم ولا تخرجون انفس اخوانکم، کوئی اپنے آپ کو نہیں نکالتا، جلا وطن نہیں کرتا. ولا تخرجون انفس اخوانکم، اپنے بھائیوں کو یہ کہ نکالیں گے نہیں، جلا وطن نہیں کریں گے. من دیارکم من دیارہم، ان کے گھروں سے نہیں نکالیں گے، لیکن ان کا گھر گویا کہ تمہارا گھر ہے. ثم اقررتم، تم نے ان باتوں کا اقرار کر دیا. وانتم تشہدون وانتم تشہدون علی انفسکم بذالک، تم اپنے ذات پر خود گواہ بھی ہو اس بات کا. ثم انتم تقتلون انفسکم، پھر یہ کہ افسوس کی بات ہے، انتم تقتلون انفسکم تقتلون انفس اخوانکم. قرآن سمجھا کرو. ثم انتم تقتلون انفس اخوانکم، اپنے بھائیوں کو قتل کر دیتے ہو. وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور ایک جماعت کو ان کے گھر سے نکال دے بھی ہو. سمجھ رہی میں؟ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، درحال کہ تم تعاون کرتے ہو ان کے خلاف بالاسم، گناہ میں، والعدوان، زیادتی میں. بالاسم والعدوان، گناہ میں اور زیادتی میں. گناہ اور زیادتی کا کیا مطلب ہے؟ معنی یہ ہے کہ اللہ کا بھلا کرے. بالاسم فی ترک المامورات، ہم لوگوں بالاسم فی ترک المامورات، اور اللہ کرے عدوان جو ہے نا فی فعل المنہی عنہ، جو منہی ہے نا اس کو کرتے ہو، جو کرنے کے ان کو نہیں کرتے ہو. اسم کا تعلق اللہ کا بھلا کرے مامورات سے. فی الاسم تظاہرون علیہم بالاسم، ان کے خلاف تم تعاون کرتے بالاسم، معنی الاسم فی ترک المامورات، اور والعدوان فی فعل النہی فی فعل المنہی عنہ. ہو گیا مولانا؟ خیال کر لینا مولانا. باقی آگے 5ویں پارے میں آپ پڑھیں گے کہ اسم، اور 6 پارے میں بھی اسم وہ ہے کہ جو فی نفسہ، جو میرے ذات تک محدود ہوں، اور عدوان وہ گناہ ہے کہ جو مجھ سے متعدی ہو کر کے کسی اور کو بھی، اس کو بھی میں گناہ میں ڈال دیتا ہوں. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ جی. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان وإن یأتوکم اسارا، اور اگر یہ کہ قیدی درحال کے قیدی بن کر کے تمہارے پاس آئیں تو تفادوہم، تو تم ان کو فدیہ دے کر کے چھوڑ دیتے ہو. وہو محرم، ہوا کے ساتھ ملا دو اخراج کو. وہو، یہ اخراج، محرم علیکم، تم پر یہ کہ حرام ہے. وہو الاخراج، اخراج کو بدل بنا دو ہوا سے،
بدل مبدل منوں کا ایک ترجمہ ہوگا. فرماتے ہیں اخراج وهو الاخراج، یہ اخراج محرم علیکم، تم پر حرام ہے. جب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اتعرفون ذالک، یہ جانتے بھی ہو، فتؤمنون ببعض الکتاب، بعض کتاب پر تو تم یہ کہ عمل کرتے ہو، وتکفرون ببعض، بعض کا انکار کرتے ہو. تم بتاؤ ما جزاء من یفعل ذالک منکم، جو تم میں سے اس قسم کی بدماشی کرے نہیں ہے سزا اس کی الا خزي، مگر یہ کہ رسوائی ہے، دنیا میں اسے جزیہ لیا جائے گا یا اللہ ان کو ہزیمت اور شکست سے اللہ دو چار کر دے گا. الا خزي فی الحیات الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن سخت عذاب کی طرف یہ کہ تمہیں لوٹائے، ان کو لوٹایا جائے گا. وما اللہ بغافل عما تعملون، جو کچھ بدماشی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. درمیان میں چھوڑا. ثم انتم تقتلون انفسکم، پھر تم لوگوں کی جو اپنے آپ کو قتل کر دیتے ہو. فرماتے ہیں کہ نخص ہؤلاء، آنی ہؤلاء، یہ لوگ، نخص ہؤلاء نضم ہؤلاء، سمجھیں فعل مذمت سے یہ بنے گا مسئلہ. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، یہی لوگ ہیں، یہ یہودی ہیں کہ اشتروا الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو انہوں نے پسند کر دیا، بالآخرت، آخرت کے مقابلے. فلا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کبھی ہلکا نہیں ہوگا. ولا هم ینصرون، نہ ان کی کبھی کوئی مدد ہو جائے گی. تھوڑی سی باتیں یہاں رہ گئی. اذا اخذنا میثاقکم، ہو گیا آپ سے عرض کر دیا قسم، لا تسفکون دماءکم، لا تسفکون دماء اخوانکم ولا تخرجون انفس اخوانکم من دیارہم ولکن دیارہم دیارکم ودیارکم دیارہم انفسہم انفسکم انفسکم انفسہم. من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی. جہاں تعلق ہوتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی. بعد ازیں کس نہ گویا منظور دیگرے تو دیگرے. جہاں تعلق ہوتا ہے نا پھر اسی طرح ہوتا ہے. مولوی صاحب یہ مسئلہ ترکیب بالکل آسان ہے. دیار دیوار ہے، دیوار دیوار دیار. ثم اقررتم وانتم تشهدون، انتم حال بنے گا انتم تشهدون اقررتم. ثم انتم تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا کائنا منکم من دیارہم، من دیارہم تخرجون کے ساتھ متعلق ہے، منکم صفت فریقن کے لیے. تظاہرون علیہم بالاسم علیہم بالاسم والعدوان، دونوں تظاہرون کے ساتھ متعلق ہے. تظاہرون حال بنے گا جندا پترا تخرجون کے ضمیر سے. وتخرجون فریقا منکم من دیارہم حال کونکم متظاہرین. تظاہرون تظاہرون تفاعل کا ایک تھا، دو اس میں تخاطب میں مخاطب میں جمع ہو گیا، ایک کو حذف کر دیا. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان وإن یاتیونا وإن یاتوکم اسارا. اسارا یاتم کیوں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ واو سے حال بنے گا. وإن یاتوکم اسارا اسیر کی جمع. تفادوہم تفادیون سے ہو کر کے تفادوہم، تو ان کو یہ ہے کہ آپ یہ کہ فدیہ دے کر کے چھوڑا دیتے ہیں. یہ مسئلہ ترکیب بالکل ہو گیا مولانا. صرف مسئلہ تھا ہؤلاء، بعض لوگوں نے یا ہؤلاء کہا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں، لیکن اس سے اللہ آپ کا بھلا کرے کیا اس میں اشارہ سے حرف ندا کو حذف کرنا اس کی یہ بہتر نہیں، اس لیے عرض کیا سب سے بہترین ترکیب اس کی یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا. ثم انتم تقتلون انفسکم، ثم انتم تقتلون انفسکم نخص ہؤلاء ونضم ہؤلاء. نخص یا نانی ہؤلاء آپ کی مرضی ہے مولانا. یہاں مسئلہ یہی ہوگا. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اخراجہم. اب مسئلہ مولانا اخراجہم، یہ ایک یہ ہے کہ یہ فاعل ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے محرم کے نائب فاعل ہے، سمجھ رہی. ہوا ضمیر شان، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں ہے، اور علیکم متعلق محرم کے ساتھ، اخراجہم نائب فاعل محرم کا. وَهُوَ شان یہ کہ محرم علیکم اخراجہم، ان کا نکالنا تم پر یہ کہ حرام ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں. دوسرا یہ کہ اخراجہم جیسے میں نے آپ سے عرض کر دیا ہوا سے بدل ہے اور یہ مبتدا ہو گیا، محرم علیکم یہ اس کے لیے خبر ہوگا. اتعرفون ذالک، یہ جاننے کے بعد فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. فتؤمنون ببعض الکتاب صرف اسارہ والی بات پر آپ کا عمل ہے. وتکفرون ببعض تین آپ نے چھوڑ دیے. ما جزاء ما نافی ہو گیا. من یفعل ذالک منکم یہ پورا جملہ موصول صلہ مضاف الیہ جزا کے لیے، اور یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مبتدا ہو گیا. الا خزی فی الحیات الدنیا اس کے لیے خبر ہے. ما عمل نہیں کرے گا اس لیے کہ الا آ گیا اور الا سے اس کا عمل ٹوٹ گیا، اڑے ہو گیا مولانا. اور خزی فی الحیات الدنیا سے مراد یہ کہ جزیہ دنیا میں تم پر وصول ہوگا، جزیہ تم پر عائد ہوگا. اور اسی طریقے پر خزی فی دنیا، دنیا کے اندر رسوائی سے مراد یہ ہے تمہیں شکست ہوگی انشاءاللہ. ہو گیا جی.
بنو قریظہ بنو نذیر کو کس طریقہ پر یہ ہے کہ مسلمانوں نے الحمدللہ شکست دی اور وہ ساری چیزیں ہمارے پاس آ گئی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، یہ دنیا کے عذاب کہ تم یہ ہے کہ یہاں ٹیکس بھی دے دو، اور دنیا کے عذاب یہ ہے کہ مغلوب ہو جاؤ اور تمہیں یہ ہے کہ یہاں سے نکالا بھی جائے۔ اور وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، قیامت کے دن یہ ہے کہ سخت عذاب کی طرف ان کو لوٹائے۔ یوم القیامت یہ یردون کی ظرف بنے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، اگر ما مصدریہ ہو ان اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، یہ با زائدہ ہے، ماں کے اسم پر با زائد ہے، اور اگر یہ کہ ماں موصول ہے تو پھر یہ کہ عائد نکالیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَهُ عَنْ مَعْمُولَاتِكُمْ، اس وقت معمول کے معنی میں ہوگا۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب، اولئک مرفوع محل مبتدا، الذین اس کے لیے خبر ہے، آگے موصول صلہ، اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ معطوف نہیں رہے، فلا یخفف عنہم العذاب معطوف، ولا هم ینصرون پورا جملہ اس پر عطف، یہ صلہ ہو گیا الذین کے لیے، اور حضرت مولانا الذین خبر ہو گیا اولئک کے لیے۔ اب مسئلہ ہے کہ تخفیف العذاب من الکافر، کافر سے عذاب کی تخفیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ جو لوگ تفسیر پڑھاتے ہیں اور قرآنی مزاج ان پر غالب ہے وہ کہتے ہیں کہ تخفیف نہیں ہے، اور ہمارے اکابرین علماء دیوبند اور جو محدثین حدیث کی شان جن کی زبانوں پر غالب ہے، محدث کی شان جمالی ہوتی ہے اور مفسر کی شان جلالی ہوتی ہے، سمجھتے ہیں؟ یہ ہے جانوروں کا بھی اثر ہوتا ہے، جی ہم لوگ بکری چراتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جب ہم نیند میں چلے جائیں گے تو پھر کیا کریں؟ ایسے ہی تو کریں گے۔ جانوروں کا جب اثر ہوتا ہے انسان پر تو قرآن حدیث کا اثر نہیں ہوگا؟ تو جو لوگ حدیث پڑھاتے ہیں ان کی شان جمالی ہوتی ہے، اور جو لوگ اللہ کا تفسیر پڑھاتے ہیں ان کی شان جلالی ہوتی ہے۔ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں میں جلالی جلال ہے، اور بہت اچھا ہے، وہ بھی ہونا چاہیے، سرد اور گرم دونوں ضروری ہیں، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اور اللہ آپ کا بھلا کرے، محدثین شیخ العربی والعجم حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات فقیہ الامت رشید گنگوئی، یہ لوگ جمال والے لوگ ہیں، مول صاحب ان میں غصہ نہیں ہے، سمجھے؟ لیکن علامہ نور شاہ کشمیری باوجود محدث ہونے کے سخت غصہ ہوتا تھا، سمجھے؟ بہت غصہ ہوتا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر یہ ہے کہ وہ الفاظ بھی سناتا آدمی کو بہت اچھا، جیسے میں سناتا ہوں، سمجھیے؟ یہ بھی سناتا تھا، یہ ہوتا ہے۔ حضرت اقدس ہمارے عظیم محدث تھے، ظاہر ہے کہ نصف صدی سے زیادہ شاید ہمارے ہندوستان پاکستان میں اس طرح کسی نے نہیں پڑھایا کہ جتنی عمر اللہ نے اس کو دے دی، 100 سال سے زیادہ عمر دے دی، اور محدث ہو کر کے طبیعت جلالی تھی، بہت جلالی تھی، سمجھے؟ حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کی، لیکن عام عمومی بات میں عرض کر رہا ہوں، محدثین کی شان جمالی ہوتی ہے اور مفسرین کی شان جلالی ہے، اس لیے مفسرین کہتے ہیں کافر الذین، بولو، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب، لہذا یہ آیت قطعی الثبوت قطعی الدلالت ہے، تخفیف عذاب من الکافر، کافر سے عذاب کی تخفیف کبھی نہیں ہوگی۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ لیکن مفسرین ہاں کہتے ہیں کہ نہیں ہوگی، محدثین کہتے ہیں کہ تخفیف ہوگی، ابو طالب کے عذاب میں تخفیف ہوگی، سمجھ رہی میں کہ ابو طالب کے عذاب میں جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ کلمہ پڑھ لے میں آپ کے لیے سفارش کروں گا، وہ تو نہیں ہوا، لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر میری سفارش نہیں ہوتی تو یہ جہنم کے بالکل نچلے طبقے میں ہوتے، پھر بھی میری سفارش میں کی وجہ سے بخاری میں ہے، اس کا عذاب تھوڑا سا ہلکا ہو گیا، سمجھتے ہیں؟ تو پھر اس کو کیا کرو گے؟ فلا یخفف عنہم العذاب، آیا سمجھ میں؟ تو اب ذرا سمجھ لینا، حدیث کہتی ہے یخفف عنہم العذاب، حدیث کہتی ہے یخفف عنہم العذاب قبل تجویز العذاب، اور قرآن کہتا ہے لا یخفف بعد تجویز العذاب، لہذا دونوں میں مطابقت ہوگی، بولو۔ حدیث کہہ رہی ہے کہ یخفف عنہم العذاب مانا قبل تجویز العذاب، اب تک فیصلہ نہیں ہوا، اس سے پہلے اللہ کا بھلا کرے اعمال کو تولا نہیں گیا کہ اس سے پہلے ان کے لیے تخفیف عذاب، اس سے حدیث تخفیف عذاب قبل تجویز العذاب،
اور اما بعد تجویز العذاب، جب متعین ہو گیا کہ 18ویں گریڈ میں جہنم میں آپ کو جانا ہے، متعین ہو گیا، تجویز ہو گئی، تو لا یخفف عنہم العذاب، اب یہ کہ قرآن آئے گا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ الحدیث محمول علی تخفیف العذاب قبل تجویز العذاب، والقرآن محمول علی عدم تخفیف العذاب بعد تجویزہ۔ ہو گیا؟ دوسرا ہے مولانا، حدیث کہہ رہی ہیں یخفف عنہم العذاب کمن، اور قرآن کہتے لا یخفف یعنی کیفن۔ حدیث کہہ رہی ہے کہ یخفف عنہم العذاب، اس کا مطلب یہ ہے کہ کمن، قرآن کہہ رہے لا یخفف مانا کیفن، یہ دو ہو گئے۔ تیسرا اس کا الٹ، حدیث کہہ رہی ہے یخفف عنہم العذاب کیفن، قرآن کہہ رہے ہیں کہ لا یخفف عنہم یعنی کمن۔ آیا سمجھ میں؟ ہاں ملنگو، مسئلہ سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ باقی آیا یہ چیز کہ آیا کافروں کو سب کو عذاب برابر کی ہوگی، یعنی کلی متواتی کے طور پر سب کو عذاب ہوگی، یا کلی مشکک کے طور پر عذاب ہوگی؟ حضرت اقدس علامہ منور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت اقدس مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کا اس پہ اختلاف رہا، اور حضرت اقدس مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تھی کہ کلی مشکک کے طور پر ہوگا۔ جو کافر ائمۃ المتبوع فی الکفر ہے، ائمۃ النار متبوع فی الکفر، ابو جہل عتبہ شیبہ اشد عذاباً ہوں گے، اور ان کے ماننے والے وہ کچھ ان سے اضاف و عذاباً ہوں گے، تخفیف ہوگی۔ کلی متواتی کے طور پر سب کو عذاب نہیں ہوگا، کلی مشکک کے طور پر۔ اور حضرت اقدس علامہ منور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ کلی متواتی کے قائل تھے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تواتی کے طور پر ان کو یہ ہے کہ عذاب ہوگا۔ بہرحال یہ ایک علمی مسئلہ ہے، زیادہ آپ کو میں دماغ خراب کرنا نہیں چاہ رہا، سمجھ شریف۔ لیکن حضرت اقدس مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال اس سے تھا کہ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَهُ الْقُرْآنُ، آپ کو اے اہل مکہ قرآن سے بھی ڈراؤں، اور جن تک قرآن پہنچتا ہے، جہاں تک قرآن پہنچے ان کو عذاب آخرت سے ڈرا دوں۔ اب حضرت اقدس عبید اللہ سندھی فرماتے تھے کہ من لم یبلغہ القرآن، جن تک قرآن نہیں پہنچا، نبی نہیں پہنچا، عذاب تو ان کو ہوگا ترک توحید پر، کہ انہوں نے توحید کو ترک کر دیا اور اللہ کے وجود کے قائل نہیں ہوگے۔ لیکن یہ ہے کہ باقی ان کے عذاب میں ہلکا پن ہوگا، اور عذاب ان کا یہ ہے کہ کیا ہوگا، وہ اللہ کا بھلا کرے خفیف ہوگا، سمجھے؟ باقی وہ جو ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر علی قبرین فقال انہما یعذبان وما یعذبان فی کبیر اما احدهما فکان لا یستنزع عن البول واما الاخر فکان یمشی بالنمیمۃ ثم دعا بیاتیم ثم دعا بعصیب، پھر آپ نے یہ ہے کہ اللہ کا بھلا کرے چھڑی منگا دی، فشقه بسنین فغرز على هذا واحدا وعلى هذا واحدا فقال لعله يخفف عنهما ما لم يبس۔ آپ کے امتحان میں بھی تو شاید آیا تھا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ جی آیا مسئلہ سمجھ میں؟ یہ دونوں ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ یہ تھے کون؟ مسلمان تھے یا کافر تھے؟ تو ایک رائے ہے، مرجو رائے ہے کہ یہ کافر تھے دونوں، لیکن صحیح ہے کہ یہ مسلمان تھے، سمجھ رہی میں ہے کہ اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ من دفنتم اليوم ہا ہونا، صحابہ سے پوچھا کہ یہ کس کی قبریں ہیں، کن کو دفن کیا آپ لوگوں نے یہاں پر؟ اس لیے اس سے زیادہ تر یہ کہ رجحانات یہ ہے کہ یہ صحابہ تھے، مسلمان تھے، اور صحابہ سے اللہ کا بھلا کر یہ ہے کہ انتفاع عذاب قبر صحابی سے اس پر دلیل نہیں ہے، عذاب نار جہنم کے عذاب کی نفی پر دلیل موجود ہے، نفی عذاب القبر کی دلیل صحابی کے لیے کوئی نہیں ہے۔ آپ حضرات تحقیق کر لینا، بڑے علماء محقق ہے آپ لوگ، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ لا تمس النار مسلما رآنی لا تمس النار، نفی عذاب النار کی انتفاع اور نفی پر دلیل ہے، لیکن خود عذاب قبر کی نفی صحابی سے ہو اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينصرون۔ ولقد آتینا موسیٰ الکتاب وقفینا من بعدہ بالرسل وآتینا عیسی ابن مریم البینات۔ 10-15 منٹ چائے پی کر کے 10 بج گئے، سمجھے؟ پھر آ جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ۔ یہ یہود کے لیے توبیخ ہے کہ آپ کی عادت رہی ہے اور آپ کی آباء و اجداد کی کہ انبیاء کی تکذیب اور انبیاء کے قتل اور شہادت، ان کو قتل کرتے رہے، ان کی تکذیب کرتے رہے۔ جلدی آ جاؤ۔ اللہ جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل۔ بڑے نازک مزاج ہے، وہ رکھ کے رومال چلی گئی قریبی باغ میں، کہیں بے چھنی بوتا نہ جائے ان کے نازک دماغ میں۔ بہت نازک مزاج ہے ہم لوگ۔ علماء دیوبند زندہ آباد۔ آدمی کچھ بوڑھا ہو گیا تھا اور وہ گیا تو سامنے ایک کھائی آ گئی اور کھڈا آ گیا، دائیں بائیں درخت تھے، تو اس نے چھلانگ لگایا تو اس کے پیٹ سے ہوا نکل گئی آواز کے ساتھ، ڈر ہو گیا، کہنے لگے کہ ہائے بڑھاپا، ہائے بڑھاپا۔ جوانی میں ہم ایسے نہیں تھے، لیکن بڑھاپے میں آدمی کمزور ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، ہائے بڑھاپا۔ یہ دفع دخل مقدر تھا کہ اگر قریب کوئی سن رہا ہو تو اس کو یہ میں بتا دیتا ہوں کہ میں پرانا ٹیٹو خان نہیں ہوں، ابھی بڑھاپے کی وجہ سے ہوا۔ ہم کوئی قدیمی ٹیٹو خان نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، ابھی بڑھاپے کی وجہ سے یہ ہو گیا، سمجھ رہی میں۔ اور جب ٹیٹ مارا کہنے لگے ہائے بڑھاپا، تاکہ سننے والے سنیں کہ ہم عزت والے لوگ ہیں اور ہمارا طریقہ ہے۔ جلدی آؤ ٹیٹو خان، جلدی آ جاؤ، سبق سناؤں آپ کو۔ علامت الدہر والقہر۔ تو تاکہ دفع دخل مقدر انہوں نے کہا ہائے بڑھاپا۔ جوانی میں ہم ایسے نہیں تھے، بڑھاپے میں ہو جاتا ہے، تاکہ کوئی سنے تو مجھے ملامت نہ کرے۔ اور جب دائیں بائیں دیکھا کوئی بھی نظر نہیں آیا، جبکہ ایک آدمی چھپا ہوا تھا۔ دائیں بائیں دیکھا جب کوئی نظر نہیں آیا، کہنے لگے چھوڑ یہ باتیں، تو وہی پرانا ٹیٹو خان ہے۔ سمجھ رہی میں، یہ باتیں نہ کر، تو پرانا وہی ٹیٹو خان ہے۔ یہودیوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم پرانے ٹیٹو خان ہو، تمہارے آباء و اجداد بھی اسی طریقہ پر، سمجھے، زیادہ باتیں نہیں بناؤ۔ واللہ لقد آتینا موسیٰ الکتاب، یہ توبیخ ہے تکذیب رسول پر۔ ابھی موبائل نہ رکھ، اٹھا، موبائل اٹھا دو، اس لیے کہ اس کی طبیعت خراب ہوتی۔ اٹھاؤ شمش، کوئی بھی موبائل نہ رکھے اس میں، دوسرا بھی اٹھاؤ اگر کسی نے رکھا، اٹھاؤ شمش، وہ ویسے ہی ہے خراب ہے۔ تو یہود کو توبیخ ہے اور زجر ہے اس بات پر کہ آپ پرانے ہی اس قسم کے بد کردار قسم کے لوگ ہیں کہ آپ نے انبیاء کو قتل کیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، واللہ مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے تورات دے دی، معرف باللام، تورات مراد ہے۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم اس کے پیچھے بھیجتے رہے بالرسل، رسولوں کو،
بہت سے رسول موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھیجے۔ وَآتَيْنَا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے دے دیا، چونکہ ان کا کوئی والد نہیں ہے اس لیے والدہ کی طرف نسبت ہو گئی۔ قادیانی پہ خدا کی لعنت ہو جو کہتے ہیں کہ یوسف کا بیٹا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام یوسف، 80 سال کی عمر میں وہ کشمیر میں دفن ہو چکا ہے۔ وَآتَيْنَا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے دے دیا البینات، معجزات، احیاء الموتیٰ وحی الموتیٰ وابرؤ الاکمہ والابرص وحی الموتیٰ باذن اللہ، مردوں کو زندہ کرنا، برس کی بیماری والوں کو ٹھیک کر لینا، مادرزاد نابینا کو بینا کر دینا، زندوں کو یہ کہ مارنا۔ میں نے عرض کیا کہ کبھی اس طرح بھی ہوا، زندوں کو بتا دی جا تو اس طرح ہو جائے، وہ فوراً مر گیا۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے روح القدس حضرت جبریل علیہ السلام سے آپ کے ہاتھ بٹا دیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ ہم نے بٹا دیے، مضبوط کر دیے، بروح القدس، عیسیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ اَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ أَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، کیا تمہارے دلوں پر مہر لگا ہوا ہے؟ فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، جب بھی کوئی نبی لے کر کے آتا ہے، بِمَا، وہ احکام خدا کے لا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، جن کو تمہارے دل پسند نہیں کرتے، استکبرتم، تو تم تکبر کرنے پر آ جاتے ہو۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُم مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ، انبیاء کی ایک جماعت تم لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا، وَفَرِيقًا قَتَلْتُم، اور ایک جماعت کو تم نے قتل کر دیا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُم مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ، انبیاء کی ایک جماعت کو تم لوگوں نے تکذیب کر دی، وَفَرِيقًا مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ قَتَلْتُم، اور تم نے یہ کہ ایک جماعت کو قتل کر دیا۔ لیکن تقتلون، یعنی تمہارے آباء و اجداد نے قتل کر دیا، لیکن تقتلون کہا، قتل تم نہیں کہا، تو تقتلون قتل تم کے معنی میں ہے، لیکن تقتلون مضارع جو لایا نا، مضارع لایا، یہ استحضار ہے اس حالت کے استحضار کے لیے، سمجھ رہی میں، کہ جیسے تمہارے آباء و اجداد تھے تم بھی اسی طرح ان کے قتل پر راضی ہو، تمہاری حالت یہی ہے۔ کبھی کسی امر ماضی کو مستحضر، اور اس کو یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کر، یہ ہے کہ یعنی موجود بتایا جائے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں ہم لوگ گرے پڑے لوگ نہیں ہیں، ارے ہمارے 313 نے تمہارے اللہ آپ کا بھلا 1000 سے زیادہ کو شکست دی، ہمارے 313 نے، سمجھے، ہم نے 313 نے تمہارے 1000 سے زیادہ کو شکست دی، تو ہم نے نہیں، ہمارے آباء و اجداد نے۔ لیکن اس امر بدر والے مسئلے کو مستحضر رکھنے کے لیے اس کو ہم حال سے تعبیر کر رہے ہیں۔ اڑے کچھ پہلے پڑھا، ایک تو یہ ہے ان کی اس خبیث فعل کو کہ انبیاء کو قتل کرنا، شہید کرنا، اس خباثت کو بجائے ماضی کے مضارع سے تعبیر کر دیا کہ مضارع چونکہ حال پر دلالت کر رہا ہے، تمہارے آباء و اجداد کا جو حال تمہارے سامنے، تمہارے بھی وہی حال ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُم، تمہارے آباء و اجداد نے، تم نے تکذیب کر دی، تمہارے آباء و اجداد نے انبیاء کی تکذیب کر دی۔ وَفَرِيقًا مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ تَقْتُلُونَ، اور انبیاء کی ایک جماعت ہے جن کو تم قتل کرنا چاہ رہے ہو، اور وہ تم ہو کہ جو محمد کے قتل کے پیچھے لگے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ یہ ہے، لیکن اللہ پاک نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا۔ چھٹے پارے میں آئے گا ان لوگوں نے اس قسم کی بدماشیاں کی تھیں اور بہت سے ہیلے کیے کہ حضرت کو کسی طرح اڑائیں اور حضرت کو یہ ہے کہ جان سے مار دیں، اللہ نے ان کو کامیاب نہیں کیا۔ وقالو، یہ بھی ان کی کبھی ایک قسم کا فعل ہے، وقالو قلوبنا غلف، ہماری ایک دل وہ پردے میں ہے، ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ کیا ہے مانا؟ ہمارے دل وہ علم سے بھرے ہوئی ہے، ہمارے نفوس اور ہمارے دل علم سے بھرے ہوئی ہے۔ اب مزید اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کسی قسم کی کوئی بات ان میں اثر نہیں کرے گی، لہذا تمہاری باتیں سننے کے لیے اللہ آپ کا حفاظتی پردہ کہ ہم غلط بات سنیں گے نہیں۔ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ دل ہمارے بھرے ہوئی ہے کس سے؟ علم سے، حکمت سے، دانائی سے۔ سمجھ رہی؟ اب اس پردے کے دل پردے میں ہے، لہذا اس پردے میں کوئی بات ان پہ اثر نہیں کرے گی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، تمہاری باتیں وہ ہم پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کر لو کچھ بھی کر لو۔ آیا اس میں وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعون الیہ، ہمارے دل پردوں میں پڑے ہوئے، جو کچھ آپ کہیں گے اس کو ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی کسی قسم۔ اللہ فرماتے کہ نہ تمہارے دل علم اور حکمت سے اور دانائی سے بھرے ہوئے ہیں، نہ کوئی اور مسئلہ، اصل مسئلہ یہ کہ بل لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ نے تمہارے کفر کے ذریعے سے تمہیں ملعون قرار دیا۔ بل قلوبہم ملعونۃ، ان کے دل ملعون ہے، اصل گل اے ہے، تو من نہ من پر گل احادے، اصل گل اے ہے۔ اڑے سمجھ میں آیا نہیں ہے؟
بل لعنهم اللہ بکفرہم، بل لعنهم اللہ بکفرہم، با اگر ماں کے معنی میں ہے تو پھر یہ بل لعنهم اللہ بکفرہم، اے ماں کفرہم، ان کے کفر کے ہوتے ہوئے یہ ملعون بھی ہے۔ دوسرا بل لعنهم اللہ بسبب کفرہم، ان کے کفر کے سبب سے اللہ نے ان کو ملعون ٹھہرا دیا۔ فقلیلا ما یؤمنون، بہت کم ہی یہ لوگ ایمان لائیں گے۔ لیکن یہ قلیل عدم کے معنی میں، القلیل کل معدوم ہے، معنی یہ ایمان سرے سے لائیں گے نہیں، اور لائیں تو ان میں سے بہت سے کم لوگوں نے ایمان لایا ہے۔ فقلیلا ما یؤمنون، مولانا یہ ذرا ترکیب یہاں مسئلہ ہے۔ واللہ لقد آتینا، جواب قسم ہے مولانا، سمجھے، قسم محذوف نہیں۔ لقد آتینا موسیٰ الکتاب، مفعول اول الکتاب مفعول، وقفینا من بعدہ بالرسل، یہ الرسل مفعول بھی ہے بالرسل، کفینا کے لیے۔ قفا سے ہے، قفا کہتے گدی کو، گدی پیچھے ہوتی ہے، مانا اس کے بعد اس کے پیچھے اتبعنا موسیٰ الرسل، موسیٰ کے پیچھے بہت سے ہم نے انبیاء بھیجے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ نصارہ کا یہ ہے کہ نبی ہے، لیکن عیسیٰ کو بھی بھیجا گیا حافظاً لعلم موسیٰ، اور حافظاً یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تحریک کو آگے بڑھانے والا ہے۔ ہو گیا مولانا؟ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، البینات سے مراد وہی احیاء الموتیٰ ہے، ابراء الاکمہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتیٰ بإذن اللہ، یہ ہے جی۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، روح القدس سے کیا مراد ہے؟ جبریل علیہ السلام، صحیح قول یہی ہے، معنی الروح القدس، الروح القدس اضافت الموصوف الی الصفت کے قبیل میں سے ہیں۔ اس لیے حضرت اقدس علامہ ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جو قافیہ میں ہے، لا یضاف موصوف الی صفت ولا صفت الی موصوف، اس پر لوگوں نے رد کیا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، یہاں اضافت الموصوف الی صفت کے قبیل میں سے یہ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ حتی الامکان حضرت کی بات ٹھیک ہے، آدمی اس سے اجتناب کرے، اضافت الموصوف الی صفت نہ کرے اور اضافت الصفت الی الموصوف، لیکن اس کے ہزاروں مثالیں بہرحال ہے۔ روح القدس سے حضرت جبریل علیہ السلام مراد ہے، یا روح القدس سے انجیل مراد ہے، یا روح القدس سے اسم اعظم مراد ہے۔ روح القدس سے اسم اعظم مراد ہے یا انجیل مراد ہے، حضرت جبریل علیہ السلام، صحیح یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام مراد ہے، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کو فرمایا، ممبر پر بٹھا کر کے فرمایا، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ جبریل کے ذریعے سے اس کو مضبوط کر لیں۔ فرمایا کہ آپ شعر سناؤ، جبریل آپ کے ساتھ ہیں، اللہم ایدہ بروح القدس، وہاں پر یہ ہے کہ جبریل۔ حضرت عمر نے ایک دفعہ نکیر فرمائی کہ آپ اس طرح شعر گوئی کرتے مسجد میں، فرمایا عمر تجھ سے جو بہتر ہے محمد رسول اللہ، وہ مجھے منع نہیں کیا، اس نے مسجد میں بٹھایا۔ آپ کو یاد نہیں ہے کہ ہمیں بٹھا کر کے اس سے یہ کہ مجھ سے شعر سنا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کا دفاع کرتا تھا، اس لیے یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ بہرحال روح القدس سے ہی ہو گئے، جبریل مراد ہے یا اسم اعظم مراد ہے یا انجیل۔ مولانا اسم اعظم میں نے آپ کو بتایا کہ صحیح قول یہ ہے کہ اسم اعظم یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، سمجھ شریف میں کہ نہیں؟ یہ ہے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لفظ اللہ بھی ہے، الرحمن بھی ہے، الرحیم بھی ہے، یہ ہے مولانا، اور لفظ اللہ بھی ہے، صرف اللہ کو اس کا ضرب لگائیں ساتھی۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک ایسا زمانہ ہو، یہ مقام مولویوں کو بھی حاصل نہیں ہے، جبکہ داڑھی منڈوں کو بھی حاصل ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اللہ کا دین ہے، اللہ جس کو دے دے، یہ بسا اوقات یہ علماء کو بھی حاصل نہیں ہے، جاہل ہے، داڑھی منڈے ہیں، لیکن اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، وہ ایسے ماشاءاللہ صافی القلب، ایک کوتاہی ہے ان کی داڑھی منڈانے کے، لیکن ذکر و اذکار اس طرح کرتے ہیں کہ وہ بہت کچھ ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے، اللہ نے بہت کچھ ان کو دیا ہے، اس لیے ساتھی اس کا اہتمام کر لیں، بڑی اچھی بات ہوگی۔ افکلما جاءکم رسول، یہ عاطف ہے، معطوف علی محذوف ہے، اطبع علی قلوبکم، کیا تمہارے دلوں پر مہر لگی ہے، فکلما جاءکم رسول، جب بھی کوئی نبی لے کر کے آتا بما، وہ مضامین اور وہ احکام، لا تہواہ انفسکم،
ما موصولہ ہوگا لا تہوی انفسکم، جس کو پسند نہیں کرتے تمہارے دل، یا استکبرتم تو پھر تم لوگ اپنے آپ کو بڑے سمجھتے ہو، ففریقا کذبتم فکذبتم فریقا من الانبیاء، انبیاء کی کسی جماعت کو تم لوگوں نے یہ کہ تکذیب کر دی، وقتلتم فریقا من الانبیاء وقالوا قلوبنا غلف، دل ہمارے پردے میں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس طریقے پر پردے میں ہے کہ معنی یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ ہمارے دل معنی یہ ہے کہ وہ علم میں راسخ ہو چکے ہیں اور خوش ہیں، اب کوئی بات ان پہ اثر نہیں کرے گی، یا یہ کہ تمہاری باتیں ہیں محمد سننے کے لیے ہم تیار نہیں ہے، ہمارے دل پردے میں پڑے ہوئے۔ وقالوا قلوبنا غلف، غلف مغلوفۃ کے معنی میں ہو کر کے خبر ہے قلوبنا کے لیے، بل لعنہم اللہ بکفر میں آسان طریقہ ہے، ترکیب ہے، فقلیلا ما یؤمنون، یہ ما زائدہ ہے، یؤمنون ایمانا قلیلا، یؤمنون ایمانا قلیلا، بہت کم ہی ایمان لاتے، یعنی لا یؤمنون کے معنی میں ہے، اس لیے کہ القلیل کالمعدوم کے معنی میں ہو گیا مولانا۔ ولما جاءہم، یہ بھی ان کی فعل خبیث کو بیان کیا جا رہا، لما جاءہم کتاب کائن من عند اللہ، اللہ کے ہاں سے جب بھی کوئی آسمانی کتاب آتی ہے، مصدق لما سبق معہ من التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل کی تصدیق کرنے والی کوئی کتاب آتی ہے جیسے کتاب اللہ ہے، وکانوا، اور حال یہ کہ وکانوا یستفتحون من قبل، حالانکہ یہ کہ یہ مدد طلب کرتے تھے علی الذین کفروا، کافروں کے خلاف، من قبل مجیء محمد، محمد کے مجیء سے پہلے، من قبل مجیء القرآن، قرآن کے آنے سے پہلے، اس طرح کہو گے، ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم وکانوا یستفتحون علی الذین کفروا، اس سے پہلے مدد طلب کرتے تھے علی الذین کفروا، کافروں پر مدد طلب کرتے تھے، من قبل مجیء ھذا الکتاب، اس کتاب کی آمد سے پہلے، من قبل مجیء الرسول، رسول کے آنے سے پہلے یہ کافروں پر مدد طلب کرتے تھے کہ اے اللہ اس نبی کے ذریعے سے، آخری نبی کے ذریعے سے ہماری مدد فرما دے، وہ میں ابھی آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ فلما جاءہم ما عرفوا، جب وہ کتاب ان کے پاس آ گئی جس کو وہ پہچانتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں، کفروا بھی، اس کے انکار کرنے لگے، ان کان الامر کذالک، جب حقیقت یہ ہے تو فلعنۃ اللہ علیہم، خدا کی لعنت ہو ان بے غیرتوں پر، سمجھیے، ان کان الامر کذالک، جب حقیقت یہی ہے اس قسم کے خبیث قسم کے لوگ ہیں، فلعنۃ اللہ علیہم، ان پر لعنت ہو، لیکن ضمیر کے بجائے اس میں ظاہر لگایا، اور اس میں ظاہر مشتق کا صیغہ ہے، تو بتا دیا کہ جو حکم ہم لعنت کی لگا رہے ہیں اس کی علت بھی موجود ہے، علت ان کی کفر ہے، ترتب الحکم علی الوصف یشیر بعلیتہ، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ خلاصہ یہ نکلا کہ اللعنت معلولۃ بالکفر، یہ لعنت معلول بالکفر ہے، سمجھے؟ یہ قرآن ہے مولانا، اس کو دیکھا کرو، میرا رب کسی کے پر ظلم نہیں کرتا۔ فلما جاءہم ما عرفوا، جب وہ کتاب ان کے پاس آ گئی جس کو یہ جانتے بھی ہے، فرماتے کفروا بھی، انہوں نے اس کا انکار کر دیا، ان کان الامر کذالک، حقیقت یہی ہے تو فلعنۃ اللہ علیہم، ایسے خبیثوں پر لعنت ہو، فلعنۃ اللہ علی کفرہم، ان کے کفر پر ہو گیا مولانا۔ اب من قبل وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، یہ یستفتحون کے 3 ترجمے ہیں مولانا، اور 3 مقصد ہے۔ ایک ہے یہ سین مبالغہ کے لیے ہے، استفعال کا سین مبالغہ کے لیے، یستفتحون کا معنی یفتحون علی الکفار خبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی کی خبر، یہ چونکہ اہل کتاب یہودی مشرکین مکہ کے سامنے، کفار کے سامنے یہ نبی کی خبر کو کھول کر کے بیان کرتے، خوب، یہ خوب سین کا ترجمہ ہے، اور فتح کا معنی کھول کر کے بیان کرنے کے آتا ہے، ابھی آپ کے سامنے گزر چکا آج کے سبق میں، اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، لیکن وہاں مجرد سے اور یہاں مزید سے استفعال، یہ سین مبالغہ کے لیے ہوگا۔ وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ يُخْبِرُونَ بِمَجِيءِ الرَّسُولِ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کے سامنے نبی کے مجیء کو اور آمد کو خوب کھول کر کے بیان کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ جی آخر میں سیبعث نبی فی آخر الزمان، ایک آخر میں ایک نبی آئے گا، اس طریقہ پر ہو گیا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ تو فتح علی فلان الخبر، فلان کے سامنے اے اخبرہ، فلان کو بتا دیا، فتح علی فلان کا معنی اخبرہ، اس کو بتا دیا، یہاں اس وقت خبر کے معنی میں ہوگا، یفتحون علی الذین کفروا یخبرون الکفار بمجیء الرسول، ایک معنی یہ ہو گیا۔
دوسرا معنی یہ ہو گیا کہ یستفتحون علی الذین کفروا یطلبون الفتح علی الذین کفروا، سین طلب کے لیے، اب سین مبالغہ کے لیے نہیں ہے، سین طلب کے لیے. یطلبون الفتح، یہ فتح مانگتے تھے اور نصرت مانگتے تھے. یستنصرون علی الذین کفروا، یستنصرون نصرت مانگتے تھے علی الذین کفروا، بولو یستنصرون علی الذین کفروا، کافروں پر نصرت مانگتے تھے اللہ سے اس نبی آخر الزمان کے ذریعے سے، سمجھے؟ اور یہ کہتے تھے کہ اے اللہ اگر آپ آخری نبی کو بھیج دیں گے نا، کہ اللہم، یہ کہ ابعث نبیک، اللہم ابعث نبیک الذی ترسلو فی آخر الزمان حتی نتبعہ، یہاں تک کہ ہم اس کی پیروی کریں گے. اے اللہ آخری نبی کو بھیج دیں، اور وَنُقَاتِلَ مَعَهُ الْمُشْرِكِينَ، اس کے ساتھ مل کر کے مشرکین سے ہم قتال کریں گے. اللہم ابعث نبیک فی آخر الزمان نتبعہ ونقاتل معه المشرکین، اس کے ساتھ مل کر کے ہم مشرکین سے قتال کریں گے. آیا مسئلہ سمجھ میں؟ اس وقت یہ ہو گیا یستنصرون کے معنی میں ہو گیا. یطلبون النصرۃ علی الذین کفروا، کافروں سے لڑتے ہوئے مدد مانگتے تھے کہ اللہم ابعث نبی، یعنی یہ توسل ہو گیا کہ اے اللہ آخری نبی کے وسیلے کے ذریعے سے اللہ ہم پر ہماری مدد فرما دے. آیا مسئلہ سمجھ میں؟ یہ ایک اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کا معنی یہ ہو گیا کہ یستنصرون کا معنی ہو گیا، سمجھے؟ دعا کرتے تھے. اور ایک معنی یہ ہے کہ یستنصرون بعزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ فرعون کے سحرہ نے کہا، کیا کہا انہوں نے کہا؟ عملنگو کہ بعزت فرعون انا لنحن الغالبون، وقالوا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون، فرعون کی عزت کی قسم کہ ہم ہر صورت میں غالب آ جائیں گے. سمجھ رہی میں؟ یہ بھی اسی طریقہ پر یہ ہے کہ کہتے تھے، یعنی یستنصرون بعزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلیے گا مولانا، یہ ہو گیا. اب ہو گیا لما جام، خیال کر لینا، لما جام کتاب کائن من عند اللہ، یہ کتاب کی پہلی صفت، مصدق لما سبق تمام دوسری صفت، اور یہ معطوف نہ لے گا. وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ، یہ من قبل یستفتحون کے ساتھ متعلق ہے. یستفتحون خبر ہے کانا کے لیے، یہ ہو گیا شرط. جزا کہاں ہے اس کی؟ جزا اس کی محذوف ہے، دوسرا لما آ رہا. فلما جاءہم ما عرفوا، موصول صلہ، یہ موصول جا کا فاعل ہو گیا، یہ شرط ہو گیا. کفروا بھی یہ اس کے لیے دوسرے لما کے لیے جواب، اور یہی کفروا پہلے والے لما کے جواب پر بھی دلالت کر رہا ہے، اس لیے اختصار کے لیے حذف کر دیا گیا. ارے اللہ کے لیے کچھ پڑھا نہیں پڑھا. بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جی نہیں، یہ لما ثانی شرط اور عرف کفروا بھی جزا، شرط و جزا مل کر کے پھر یہ جزا ہے پہلے والے لما کے لیے. لیکن اس صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں لما کے جواب پر فا آئے گا، جبکہ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ لما کے جواب پر فا نہیں آتا، پہلے والے لما. اب دوسرے لما کو شرط کے ساتھ ملا کر آپ جواب بنائیں گے، فا آ گیا، اور فا نہیں آتا لما کے جواب پر. آیا سمجھ نہیں ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے قرآن و سنت میں، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن حضرت اقدس علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نادر ملفوظات انور شاہ کشمیری، حضرت نے اس میں حوالہ دیا ہے مختصر المعانی، اور اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مسلم شریف کا حوالہ دیا ہے کہ فا آتا ہے. لیکن تاہم جیسے بھی حضرت حوالہ دے دے، لیکن یہ طے شدہ ہے کہ افصح اور فصیح یہی ہے کہ لما کے جواب پر فا نہیں آتا. قرآن میں جتنے بھی مثالیں ہیں وہ یہی ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ فلما جاءہم ما عرفوا، باقی لما کا مسئلہ آپ کو بتا دیا کہ لما خود وقت ہے، شرطیہ ہے اور خود اسم ہے، اور یہ مجزوم ہوتا ہے اپنے جواب کے ذریعے سے. کفروا بالکتاب، کتاب کا کفر انہوں نے کیا، کتاب کا انکار کر دیا. وقت مجیء ما عرفوا، جس وقت وہ چیز جس کو وہ جانتے ہیں کہ وہ ان کے پاس آ گیا، اس وقت انہوں نے کفر کر دیا. ٹھیک ہے، ان کان الامر کذالک فلعنۃ اللہ علیہم، اللہ کی لعنت ان پر ہو. اب آگے مسئلہ بیس کا، بیس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا، بیس الشیء شیئا، بہت بری ہے وہ چیز اشتروا به انفسهم کہ جس کے مقابلے میں انہوں نے سودا کیا اپنی جان کا، اپنی جان کو انہوں نے بیچ دیا. وہ کیا ہے؟ کفرون بما انزل اللہ، وہ شے جو بری شے ہے وہ کفرون بما انزل اللہ، ما انزل اللہ کا انکار کرتے ہیں.
وہ جو جس کا انکار کر وہ کیا ہے، جو جس کے ساتھ انہوں نے بیچا اپنے آپ کو، وہ انکارہم کفرہم بما انزل اللہ، ما انزل اللہ کا قرآن کا انکار کرتے، رسولوں کا انکار کرتے۔ یہ انکار کیوں کرتے؟ بغین، یہ جلن کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے۔ جلتے کس بات پر ہے؟ اس بات پر جلتے ہیں ینزل اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اتار دیتا من فضل وحی اور نبوت اور قرآن اللہ اتارتا علی من یشاء، محمد پر، من عبادی، اپنے بندوں میں سے۔ ہمیں بڑوں کو چھوڑ کر کے محمد پر قرآن اتار رہا ہے، سمجھے؟ اس پر تو جلیں گے نہیں جلیں گے، سمجھ شریف میں آئے گی۔ محتم صاحب جب غریبوں کے بچے اول نمبر آتے ہیں، 2 آتے ہیں، غریبوں کے بچے جب مقام، محتم صاحب تو جلتا تو خوب ہے اس کے اپنے بیٹے لوسی ہوتے ہیں، لوسی، سمجھ شریف میں آئے گی، وہ تو جلے گا، سمجھے؟ ہم بڑے لوگ ہیں، کیا ہے؟ ہر الو کا پٹا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ بڑا وہی ہوگا کہ جس کو رب نے بڑا قرار دیا، چھوٹا وہی ہوگا جو اللہ کی نگاہ میں چھوٹا ہے۔ تمہارے پھولنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مینڈک غریب تو کہتا کہ میں بڑا ہوں، دیکھا مینڈک؟ تم لوگ پر لیتے کہ بے ایمان ہو، مینڈک بھی نہیں دیکھا، سمجھے؟ تو مینڈک جس وقت وہ جو چھوٹے سے کھڈے میں وہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، سنا ہے اونٹ بڑا ہوتا ہے لیکن اونٹ کے باپ کو طاقت نہیں ہے کہ مجھ سے بڑا ہو، ایسا میں گدھے نے پیشاب کیا تو پیشاب اس کا بہہ رہا تھا۔ آپ نے دیکھا پیشاب کا رنگ اس کے دودھ پتی کی طرح ہوتا، گدھے کا پیشاب جا رہا تھا، اس کے اوپر تنکا آ گیا، تنکا جانتے ہو؟ تنکا آ گیا اور تنکے کے اوپر مکھی بیٹھ گئی، پیشاب اس کا بڑا پیشاب ہوتا ہے، وہ تنکے کو بہا کر کے لے جا رہا ہے، اس کے اوپر کیا بیٹھ گئی؟ مکھی بیٹھ گئی۔ تو مکھی نے کہا سنا ہے کہ بڑے بڑے دریا دنیا میں ہوتے ہیں، بڑے بڑے سمندر ہوتے ہیں، لیکن ایسا سمندر کوئی ماں کا لال دکھا تو دے۔ اور سنا ہے کہ سمندروں کے اندر بڑی بڑی کشتیاں چلتی ہیں، جہاز چلتے ہیں، لیکن ایسا جہاز تو کوئی ماں کا لال دکھا دے۔ جہاز کیا ہے؟ تنکا ہے جس پر وہ بیٹھ گئی ہے۔ اور سنا ہے کہ ان کے ناخدا ہوتے ہیں، ان جہازوں کے ناخدا ڈرائیور کو کہتے ہیں، کشتی کے جہازوں کے اس کو ناخدا کہتے ہیں، ہمارے بلوچ لوگ بھی، فارسی لوگ۔ سنا ہے کہ کشتیوں کے جہازوں کے بڑے بڑے ناخدا ہوتے ہیں، لیکن میرے جیسے ناخدا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھا حضرت کے دریا کو، آپ نے حضرت کے جہاز کو بھی دیکھا، اور ناخدا صاحب کو بھی آپ نے دیکھا، سمجھ رہی میں اے جی، آیا مسئلہ سمجھ میں؟ اے جی ہے یہ ہے جی۔ بعض لوگ بہت اپنے آپ کو بڑے سمجھتے ہیں، لیکن دیکھا آپ نے جلتے ہیں کہ جی ایک غریب اور ایک یتیم، ایک غریب اور ایک یتیم گھران، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم۔ مکہ اور مدینہ کے بڑے بڑے لوگ یہ کہ کسی رجل عظیم پر قرآن کیوں نازل نہیں ہے؟ ہم لوگ عظیم ہیں، مونس نے جو عظیم ہے، ایسے میں تو عظیم بن گیا ہے، ایسے میں نہیں ہے۔ عظیم تو اللہ سبحان ربی العظیم ہے، محمد بھی عظیم ہے، قرآن بھی عظیم ہے، اللہ بھی کریم ہے، اللہ کا اکرم ہے، محمد کریم ہے، سمجھتا ہے؟ تو عظیم کہاں سے آ گیا؟ وہ تو ہوتا ہے، میں نے عرض کیا کہ میں کیا کہ یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل۔ جب مدینہ واپس جائیں گے تو جو باعزت لوگ ہیں وہ کمینوں کو نکالیں گے۔ باعزت کون ہے؟ بھڑوا ابن بھڑوا ہے، سمجھے؟ باعزت یہ ہے کہ جو منافق ابن منافق خنزیر، لا یخرجن الاعز، اعز بھی نہیں الاعز ہے، منہا مدینے سے نکالیں گے الازل، ازل پر بھی اس کا دل ٹھنڈا نہیں ہو رہا، الازل کہہ رہا۔ اور وہ ابو بکر عمر ہے، ابو بکر عمر عثمان علی، یہ ذلیلوں کو ہم دھکا دے کر کے ان کو نکالیں گے۔ یہ ہوتا ہے نا، ابھی آپ بھی آج بھی دیکھیں نا کہ مولوی جیسا ذلیل دنیا میں کوئی نہیں ہے، حافظ جیسا ذلیل کوئی نہیں ہے، اور یہ جو انگریز کے بوٹ پالش کر کے اور وہ جو پتلون اپنے آنکھوں سے لگاتے، یہ بڑے باعزت ہے۔ آپ کو عجیب بات بتاؤں، ناراض نہیں ہونا، میں 20-25 سال سے گھومتا پھرتا ہوں اور بیان کرتا ہوں،
تو میں نے لوگوں سے پوچھا، مجھے کسی بزرگ نے بتا دیا کہ انگریز کی پوری لغت کے اندر ان کی کتابوں میں غیرت کا لفظ کہیں بھی نہیں ہے۔ بھائی یہ چیز آ گئی، میں نے سر پہ باندھا تو اس کا نام رکھا میں نے پگڑی۔ میں گھر پہ پیدا ہو گیا تو میرا نام رکھا نصیر، منظور تو بعد میں، نصیر میرا نام ہو گیا۔ زید اپنے والدین کے گھر پہ پیدا ہو گیا، اس کا نام۔ تو جو چیز نہیں ہے لفظ کہاں سے آئے گا؟ تو چیز تو پہلے موجود ہو نا۔ انگریز میں غیرت ہی نہیں تو لفظ کہاں سے آئے گا؟ اس لیے انگریز کی اصطلاح میں غیرت کا لفظ کہیں بھی نہیں ہے۔ عزت اور غیرت ہے ہی نہیں کتے کے بچے کو۔ خنزیر ابن خنزیر، سمجھے؟ یہ آیا کہاں سے؟ آیا مسئلہ سمجھے؟ اب دیکھ لینا آپ تو قرآن سمجھے۔ مولانا بیسا وہ ضمیر ممیز ہے، اور ما یہ موصوف ہے، اشتروا بھی انفسہم یہ اس کے لیے صفت ہے، ما موصوف ہے۔ بیس الشیء شیئا، بولو وہ ضمیر کا ترجمہ شیء سے کر، بیس الشیء شیئا بہت بری ہے وہ چیز، اشتروا بھی انفسہم جس کے مقابلے میں انہوں نے بیچا۔ یہ اشتروا باعوا کے معنی میں ہے، بیچا انہوں نے اس کے مقابلے میں اپنی جان کو۔ موصوف صفت مل کر کے یہ تمیز بنیں گے، یہ بیس کا فاعل ہو گیا، فعل ضم کا فاعل ہو گیا۔ اور ان یکفروا بما انزل اللہ آگے ملا کر کے یہ مخصوص بالضم ہے، بولو یہ کیا ہے؟ یہ مخصوص بالضم ہے، یعنی کفرہم بما انزل اللہ یہ مخصوص بالضم ہے۔ آیا مسئلہ سمجھیں؟ اڑے ہو گیا؟ یہ ہو گیا جی۔ اور ایک صورت وہی ہے کہ ان یکفروا بما انزل مبتدا مؤخر ہے، اور پہلے والا مبتدا کیا ہے؟ پہلے والا خبر مقدم ہے، ٹھیک ہے مولانا؟ ان یکفروا بما انزل اللہ بہت بری چیز ہے وہ جس کے مقابلے میں انہوں نے اپنی جان کو بیچ دیا، جانوں کو انہوں نے بیچ دیا اور وہ چیز انہوں نے لے لی۔ کیا لیا؟ یکفروا بما انزل، وہ کفر ہے، کفر کے مقابلے میں بیچا۔ ان یکفروا بما انزلہ اللہ، بما انزل یکفروا کے ساتھ متعلق ہے، بغین مفعول لہ یکفروا کا، جلن کی وجہ سے کفر کرتے ہیں۔ جلتے کس پر؟ بغین علی ان ینزل اللہ، بغین علی، یہ جلن کس بات پر؟ اس بات پر علی ان ینزل اللہ، اللہ اتار دیتا من فضلی وحی اور نبوت اور قرآن اور دین، اللہ اتار دیتا علی من یشاء من عبادی اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے۔ یہاں من یشاء من عبادی میں من یشاء سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے لیے کچھ پہلے پڑھا، اب ان ینزل اللہ من فضلی علی من یشاء من عبادی متعلق ہوگا ینزلو کے ساتھ، من فضلی بھی یہ بتاویل مصدر لان ینزل اللہ، یہ مفعول لہو ہے، مفعول لہو کے لیے، بولو یہ مفعول لہو ہے کس کے لیے؟ بغین لان ینزل اللہ، یہ مفعول لہو ہے مفعول لہو کے لیے، اور بغین چونکہ ایک فعل ہے، سمجھے؟ تو فعل جلن، جلن کس بات پر ہے؟ اس بات پر کہ محمد پر کیوں نازل ہوتا قرآن۔ ہو گیا مولانا؟ چلیے گا۔ فباؤوا بغضب علی غضب، فرماتے ہیں کہ بس یہ لوٹے بغضب اللہ کا غضب لے کر کے، یہ اللہ کا غضب ہو گیا، ترک انجیل پر انہوں نے عمل نہیں کیا۔ علی غضب دوسرا غضب بکفرہم بمحمد، پہلے والا غضب بکفرہم بالانجیل ہے، دوسرا غضب بکفرہم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ النکرۃ اذا اعیدت نکرۃ کانت ثانیۃ غیر الاولی فالغضب الاول یغایر الثانیہ والغضب الثانی یغایر الاول، فالغضب الاول بترک العمل بالانجیل والغضب الثانی بترک العمل بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وبترک الایمان بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اڑے ہو گیا؟ فباؤوا بغضب علی غضب، ترکیب بالکل آسان ہے مولانا۔ وللکافرین عذاب مہین، باقی بیسا اصل میں بائیسا، چونکہ کیا ہے؟ اللہ آپ کا محموز العین ہے، اس لیے بائیسا بأسا بئسا بئیسا، نعیمہ نعمہ نعمہ نعیمہ، شہیدہ شہدہ شہدہ شہیدہ۔ یہ تو صرف کا قانون ہے جنے دا پتریا، آپ نے پڑھا یہ کون سا مسئلہ ہے؟ اڑے ہو گیا مولانا؟ ہلکی لائن ہے اس وجہ سے۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ۔ اے زید سونا نہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، یہ کافر ہو گئے۔ فَبَاؤوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ مومنین کے لیے بھی عذاب ہے، لیکن مومنین کے لیے عذاب مطہر ہے، اور کافروں کے لیے عذاب مہین ہے۔
مومنین کے لیے عذاب مطہر ہے، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ کلمہ تو ہے ان کی سیون، کلمہ والا آخر جنت میں تو جائے گا، لیکن ترک صلاۃ، ترک صوم، ترک زکوٰۃ، ترک حج، اس پر کچھ دن تو جوتے پڑیں گے نا، تو اس جوتے کے لیے جہنم میں تشکیل ان کی ہو جائے گی۔ تو ان کو جو عذاب دیا جائے گا وہ عذاب کون سا ہوگا؟ وہ عذاب مہین نہیں ہوگا، وہ عذاب مطہر ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ جیسے کہ کپڑوں پر گند لگا ہوتا تو پھر یہ ہے کہ دھوبی ان کی کھٹائی کرتا ہے نا، کھٹائی کر کے ایسے دیکھا ہے کئی کپڑوں کو جمع، اب تو مشینیں آ گئی، اس زمانے میں ہوتا تھا پھر اس طرح کر کے، تو کپڑوں کی کٹائی ہوتی نہیں ہوتی نا ان کی کٹائی، یا یہ کہ سونے پر جب زنگ لگ جائے تو اس کو آگ میں ڈالتے، پھر اس کو اللہ کا سونا گر اس کو کوٹتا ہے ٹک 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 ٹک۔ تو آپ پر یہ جو برائیوں کا جو زنگ لگا ہوا ہے نا، اس زنگ میں، اس گند میں ہوتے ہوئے آپ جنت نہیں جائیں گے، اس کو تھوڑا سا جہنم میں حضرت کو تھوڑا سا اس کی مالش کریں گے، سمجھ شریف میں ہے کہ جس نے نماز روزہ زکوٰۃ نہیں تو حضرت کی تھوڑے سے خاطر تواضع کریں گے، یا چند دن اس کی تشکیل ہو جائے گی، چاہے چلے کے لیے ہو جائے یا 2 چلہ، یا یہ کہ اللہ سال کے لیے ہو جائے کچھ دن اس کے موچڑے پڑیں گے، پھر اس کے بعد جنت میں تشکیل ہو جائے گی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، پھر جنت میں تشکیل ہو جائے گی۔ چلیے، ایمان اس کے سینے سے نکال کر کے باہر کسی صندوقچہ میں رکھیں گے، جیسے میزان بینک کے سود کے پیسے صندوقچہ میں ہوتے ہیں ایمان نکال کر کے کسی صندوقچہ میں، تو ایمان کے ہوتے ہوئے جہنم میں تھوڑی جائے گا، بولو ایمان کے کیا ہوتے کون؟ اس لیے کہ اللہ ہمارا خیال رکھے یا نہ رکھے، اپنا خیال تو رکھتا ہے، بولو اللہ گناہگاروں کا خیال رکھے یا نہ رکھے، لیکن اپنا خیال تو رکھتا ہے نا، اللہ اپنا خیال نہیں رکھتا۔ اب اللہ کا جو ہے نا تصور آپ کے دل و دماغ میں، آپ کے سینے میں ایمان ہے، ایمان تو کیا ہے؟ ایمان باللہ ہے نا، ایمان باللہ ہے، سمجھے؟ تو پھر یہ کہ آپ کا خیال، اللہ کا خیال آپ کے سینے میں، آپ کے دل و دماغ میں ہے، تو آپ کو اس حال میں اللہ جہنم میں کیسے بھیجے؟ ٹھیک ہے نمازیں آپ نے نہیں پڑھی ہے، روزہ نہیں رکھا ہے، حج نہیں کیا ہے، کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہے، لیکن اس حالت میں ایمان آپ کے سینے میں، آپ سمجھے کیسے جہنم میں آپ کو بھیجیں گے؟ اس لیے ہمارا خیال اللہ کرے یا نہ کرے، اپنا تو خیال کرے گا نا، ہمارا خیال کرے یا نہ کرے، اپنا تو کیا ہے؟ اپنا تو خیال کرے گا، سمجھ شریف میں، اور اپنا خیال، اس کا خیال ہمارے خیال میں ہے، بولو، تو ہمارے خیال کو اس حالت میں جہنم میں نہیں لے جائے گا، اپنے خیال کا خیال تو کرے گا، سمجھ شریف، اس لیے اس کو ایمان کو باہر رکھیں گے صندوقچہ میں، سمجھے، اور حضرت کو پھر تشکیل کریں گے جہنم میں چند دن، تاکہ حضرت کی کھٹائی ہو جائے، حضرت پاک ہو جائے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد پھر حضرت اقدس کی جب صفائی جب ہوگی حضرت کی، تو پھر شمبو خان کو پھر جنت میں اس کی تشکیل ہوگی، سمجھ شریف میں جی ہو گیا مولانا۔ اس لیے ولیل کافرین عذاب مہین، کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔